یہ بھی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. اور یہ خبر جو ہے نا کہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آج ایک سمری کے اوپر غور کرے گی جس کے تحت پاسکو کو گندم کی برآمد کی اجازت دے دی جائے گی. پاسکو کے پاس بھی گندم پڑی ہوئی ہے نا جی. پچھلے سال جو اس نے فیڈرل گورنمنٹ کے شوق میں آ کے خریدی تھی, پریشر میں آ کے خریدی تھی, سمجھا کرے نا مگسی فورس, پھر یاد آ جاتا ہے آپ کو. ہیں جی اس سڑک کا ٹھیکہ ہمارا, باقی کا نہیں میں پتا, باقی کا ہمیں نہیں پتا. مگسی فورس ٹھیک ہے جی. اب جناب اللہ تمہارا بھلا کرے یار, اس لیے میں خبریں نہیں بتاتا. کیوں دادا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا, کوئی بری بات ہو گئی؟ ہاں یار میرا ایک پوتا اور او ایس ڈی بن گئی, سیکٹری پیٹرولیم میڈ او ایس ڈی. یہ جب میں اسلام آباد گیا تھا نا جمعے کو, تو میٹنگ اسی سے ہی تھی نا بیچارے. آگے نا منظر آپ پہ. اب میں نے نہیں اپنا جی وہ کسی کو نا جا کے ملاقات کرنی. دادا مل کے آتا ہے. 2 میرے پوتے اس طرح جو ہیں وہ او ایس ڈی بیچارے بن گئے ہیں. ویسے وہ اندر سے بڑے خوش ہیں. او ایس ڈی بن گئے؟ ہاں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو حرکتیں یہ کرنا چاہ رہے تھے یا ہم سے کروانا چاہ رہے تھے, اگر ہم وہ کر لیتے تو کیریئر کے آخر میں ہمارے اوپر خام خواہ کا دبا لگ جاتا. دادا ان کا ضمیر ویسے مطمئن ہے؟ ہاں ان کا ضمیر مطمئن ہے جی. وہ کہتے ہیں جی کوئلوں کی دلالی تھی اور ہم نے اس میں منہ کالا نہیں کرنا تھا, نہیں کیا, لہٰذا ہمیں سائڈ پہ کر دیا گیا. صبح مجھے فون آیا تھا, کل رات نہیں آ گیا تھا ویسے کہ میں او ایس ڈی بن گیا ہوں, کہ او ایس ڈی بن رہا ہوں. میں نے کہا بالکل چپ کر کے سائڈ پہ ہو جا, کوئی بات نہیں, 1.5 سال چپ کر کے گزار لیں. ٹھیک ہے دادا. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں. جو پاکستان سے چاولوں کی ایکسپورٹ ہے نا بیرونی دنیا کو, وہ 2.73 ملین ٹن ہے, یعنی 12% زیادہ ہے جی پچھلے سال سے. پچھلے سال جولائی سے لے کے اور مارچ تک جتنی ایکسپورٹ ہوئی تھی اس سے 12% زیادہ ایکسپورٹ ہے. والیوم اتنا نہیں بڑھا لیکن پرائس بڑی ہے, اور وجہ اس کی وہی دنیا میں غذا کا بحران, دنیا میں غلے کا بحران, غلے کی شارٹیج ہے جس کی وجہ سے ہمارے غلے کی ڈیمانڈ, اور آپ دیکھ لیں کہ اماؤنٹ جو ہے کوانٹٹی کم ہوئی ہے, اماؤنٹ بڑھ گئی ہے, اور اس کے اگینسٹ جو رقم آ رہی ہے وہ بڑھ گئی. انورسلی پروپورشنل والا حساب ہوا. ہاں یعنی دیکھیں نا دونوں طرف سے جیت کہ چیز کی مقدار ہم نے کم بھیجی اور پیسے ہمیں زیادہ لیے, دونوں سائڈوں سے ٹھیک ہے. اور اگر ہم تھوڑا جا کوٹ جائیں نا جی, جسے کہتے ہیں نا کوٹ جانا, اگر ہم وہ کوٹ جائیں نا تو آپ میری بات کا یقین کریں کہ اس 12% نہیں ہمیں 50% زیادہ قیمت میں. لیکن دادا ہم بے صبرے بڑے ہیں جی, ہمارے ایکسپورٹر بے صبرے بہت. بیچ دو, دے دو, جلدی سے بیچو تاکہ کل کو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے یار, کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. لیکن دادا ان قیمتوں بڑھنے کا جو اثر ہے, ہمارے پاس تو غلہ موجود ہے یار. دیکھو پاکستان کے شہریوں پہ نہیں آنا چاہیے, پاکستانی شہریوں پہ نہیں آنا چاہیے. اس لیے پاکستان کے شہریوں کو ہماری گزارش ہے, آپ بھلے ٹیکسی چلاتے ہیں, آپ بھلے ڈرائیور ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ ادارے کے بڑے صاحب ہیں, سربراہ ہیں, سی ای او ہیں, اگر آپ اس دفعہ گندم خرید کے گھر میں رکھ لیں گے تو آپ اس بحران سے بچ جائیں گے جو مجھے تو نظر آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان کا اتنا لمبا بارڈر افغانستان کا, اور اتنا لمبا بارڈر جو ہے وہ ایران کا, جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسی 63 سال سے تو بلاک نہیں کر سکتی. اسمگلنگ کو روکنا ممکن نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اور گندم اتنی ودیا اور اتنی سستی دنیا میں اور کہیں دستیاب نہیں ہونی, تو تڑا تڑ ادھر سے سمگل ہونی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور تمہیں میں بات بتاؤں. ضرور دادا. یہ جو بارڈر کے ایریا کے رہنے والے لوگ ہیں نا, بھلے وہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ رہتے ہوں یا ایران کے, ان کو نا اپنی مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے نا سمگلنگ ہوتی. کیسے سمگلنگ نہیں ہوتی ہے, میں تمہیں بتانے لگا ہوتا کیا. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو اپنی مقامی ضروریات پیدا کرنے کے لیے نا امپورٹ ایکسپورٹ کے چھوٹے چھوٹے لائسنس دیتی ہے حکومت. اوکے. ٹھیک ہے. مثلا اگر وہ جو زائدان کے بارڈر پہ رہتا ہے بندہ, اگر وہ پٹرول لینے کوئٹہ سے آئے گا یا کوئٹہ سے پٹرول جائے گا تو اس کو مہنگا پڑے گا. لہٰذا ایک بندے کو 5 لیٹر یا 10 لیٹر روزانہ کا پٹرول ایران سے درآمد کرنے کی اجازت دے دیتی ہے. اس کا ٹیکس نہیں, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لیتا. اچھا. اس کا بن جاتا ہے پرمٹ. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے نا جب ہوتا صاحب یہ ہے کہ جو بیسیکلی اوریجنل یا جینون لوگ ہوتے ہیں نا, وہ تو بیچارے رہ جاتے ہیں پیچھے. جو دیہڑی باز ہوتے ہیں, جو گلی محلے میں بیٹھنے والے کان ٹوٹے ہوتے ہیں,
وہ جا کے پورے خاندان کے نام پہ اس طرح کے لائسنسز بنوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ لائسنسز اکٹھے کر کے نا 250, 300, 400, 400, 500 لائسنس اکٹھا کر کے تو ٹھیکیداروں کو بھیج دیتے ہیں. اوکے. اور وہ اتنا پیٹرول ٹھیکیدار جو ہے اگر فرض کرو اس کے پاس 500 لائسنس اس نے خرید لیے ان سے, اور ہر لائسنس میں 10 لیٹر فری ہے, 10 لیٹر فری ہے, تو 1000 لیٹر تو ڈیلی کا اس نے بڑے آرام سے ادھر سے ڈیوٹی فری منگوا لیا نا. ٹھیک ہے. ہیں دادا اگر 500 لائسنس ہے اور 10 لیٹر ہر لائسنس میں تو 5000 لیٹر بنا ڈیلی کا اور وہاں پہ کئی ہزار لائسنس جاری ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایران کے لوگوں کو بھی اسی طرح کے لائسنس ملے ہیں, اور ادھر بھی یہی ٹھیکیدارہ سسٹم ہے کہ ایک بندے کی ایک دن کی ضرورت جو ہے ایک بندے کی, یعنی 1 کلو جو گندم ہے اس میں 3 بندے بھگتتے ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ایک دن میں. 3 ٹائم کی روٹی 1 کلو آٹے میں 3 بندے کھا سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ خاندان کا حساب لگوائیں گے اپنا. ٹھیک ہے. اور گندم کا ان کو پرمٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو گندم ادھر سے روزانہ کتنی چلی گئی ٹنوں کے حساب سے. تو یہ اسمگلنگ نہیں ہو رہی, یہ تو ایک طرح سے لیگل ہے. یہ ایک طرح سے لیگل ہے, اور وہ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسی ہے وہ نہیں کچھ کر سکتی جی اس کا. اسی طرح افغانستان میں چمن کے بارڈر پہ, تورخم کے اندر, لنڈی کوتل, یہ سارے بارڈرز کے اندر اسی طرح کے فلاؤ ہے جس کو جو انلیگل ٹریڈر ہے یا جو سمگلر ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. چلاک لوگ جو ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان بارڈر کے ذریعے سے گندم جائے گی تو پاکستان میں گندم شارٹیج ہوگی, کیونکہ اگر آپ کو گندم بیچے 30 روپے اور باہر سے اس کو ریٹ مل رہا ہو 40 روپے, تو وہ آپ کی پھوپھی کا پتر نہیں ہے کہ وہ آپ کا دے گا. ٹریڈر جو ہے وہ باہر پھینکے گا, 40 روپے پہ پھینکے گا. آپ نے خریدنا ہے دیہڑی ایک دن مہینے کے بعد 20 کلو, وہاں پہ پورا ٹرالر چلے جانا, ایک دن میں غائب ہو گیا, چلو جی جگہ بھی خالی, پیسے بھی جیب میں, اللہ دیہڑی لگ گئی. صحیح. ٹھیک ہے. پاکستانی روپے کی قدر میں 19 پیسے اضافہ ہوا ہے. ہاں, کیونکہ وہ ہمیں تھوڑی سی بہتر ادھر سے آئی ہے, فارن ایکسچینج ریمیٹنس کی جو ہے نا وہ بہتر ہوئی ہے, تو اس وجہ سے اضافہ ہوا ہے. دادا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا ریونیو جو پالیسی کا سسٹم ہے اسے ٹرانسپیرنٹ کرے. بالکل جی, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. اب لوگ دیکھو, جب آپ اپنے گھر کے معاملات درست نہیں کرتے تو پھر شریک تو آ کے آپ کو باتیں کرتے ہیں. صحیح ہے, لیکن دادا جس کا دل کر رہا باتیں کر. بالکل, پھر شریکوں کو تو موقع ملنا چاہیے نا. وہ ابرارو لگ نہیں کہتا شریکاں نو آگ لگ دی, وہ شریکاں نو آگ لگ دی ہے نا پھر. ٹھیک ہے. لو جی, پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن یہ وہ باڈی ہے, یہ ان کمپنیوں کی یا ان اداروں کی باڈی ہے جو کہ پیسٹی سائیڈ امپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں دوائیاں ملا کے کیڑے مارنے والی دوائیاں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ایسوسی ایشن جو فصلوں پہ کیڑے حملہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کسان بورڈ پاکستان, یہ بھی کسانوں کی بہت بڑی تنظیم ہے. یہ سارے ملتان میں انہوں نے مظاہرہ کیا ہے کہ جناب ایگریکلچر کی ان پٹس کے اوپر 50% ٹیکس لگ گیا ہے بیٹا. ٹھیک ہے. ایگریکلچر کی ان پٹ کے اوپر 50% نہیں یار 17% ڈیوٹی لگ گئی. اچھا. جس سے وہ کہتے ہیں جی اس کا براہ راست اثر کسان پہ پڑے گا, اور کسان آگے پاس تھرو کرے گا تو عام بندے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. ہوں مزہ آیا جی کسان برادری کو, اب مزہ آیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. اگر آپ ٹیکس نیٹ میں ہوں تو آپ اس 17% کی ایڈجسٹمنٹ لے لیں. لیکن دادا پھر لینا دینا تو پھر کرنا پڑے گا نا, ڈاکومنٹڈ کرنا ہے نا اکانومی کو. لمبا کام. اب آپ چونکہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں تو آپ اس 17-17.5% کی ایڈجسٹمنٹ ہی سیکھ نہیں کر سکتے, اور وہ آپ کو بیئر کرنا پڑے گی یا اینڈ کنزیومر کو بیئر کرنا پڑے گی. سے آپ پائیے بھائی ہیں جی, وہ یا ان کو برداشت کرنی پڑے گی تو یا جس کو یہ مال بیچیں گے 17% بڑھا کے, یعنی کنزیومر کو اس کو برداشت. دادا میں نے دیکھا ہے پرائسز جتنے بھی بڑھ جائیں, ٹیکس جتنے بھی لگ جائیں, پیسہ ہمیشہ کنزیومر کی جیب سے نکلتا ہے. انفلیشن بڑھتا ہے, اس کا اثر عام آدمی پہ آتا ہے. دیکھو یہ ایسے نہیں, جو مالیاتی نظام ہے نا, ٹھیک ہے, یہ جو کیپٹلزم ہے جس کو گالیاں دیتے ہیں جی, ہم بھی دیتے ہیں, لیکن جو
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمیونزم کی طرف موو کر جائیں، لیکن یہ جو مالی نظام ہے نا، مالیاتی نظام کہہ دیں، اس کے اندر یہی خرابی ہے دادا. ویسے ایک بات ہے کہ اس کے اندر غریب کی جیب سے پیسہ نکلنا ہے. اب زیادہ میری بات سنیں، میں اگر فرض کریں ایک کولڈ ڈرنک بنا رہا ہوں، اس کی قیمت 1 روپیہ ہو یا 100 روپیہ ہو، ہاں میں نے تو کنزیومر کو بیچ کے اس کی جیب سے پیسہ لے لینا ہے. بالکل. حکومت ٹیکس لگاتی رہے 10 ٹیکس، تو میں نے ٹیکس آگے سے لے کے تو حکومت کو دے دینا. دادا ویسے ایک بات ہے دنیا کی سمجھ میں نہیں آتی، جو کیپٹلزم ہے اس میں ہمارے سامنے دیکھنے میں آئے کتنے فلاز ہیں دادا، لیکن ایک بات ہے، اسلام کا جو فائنینشیل سسٹم ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فلا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے دادا، وہ غریب کو بھی اسٹرینتھ کرتا ہے یار. اس میں جو صدقہ خیرات اور عشر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو بڑا ہی زبردست سسٹم ہے، اور اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، اس میں پکڑ نہیں ہے، کوئی ٹیکس انسپیکٹر نہیں ہے. زکوٰۃ تم نے خود کیلکولیٹ کرنی ہے، تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. صدقہ تم نے خود کیلکولیٹ کرنا ہے، یہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے. عشر جو ہے وہ تم نے خود کیلکولیٹ کرنا ہے، یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، اب ایف بی آر جو ہے اگر 5 سیکٹر کو 0 ریٹڈ قرار نہیں دیتا نا، یا ایسے کہہ لیں کہ جو سیل ٹیکس کی رجسٹریشن کے حوالے سے 5 سیکٹر ٹیکسٹائل، گارمنٹ اور لیدر اور سرجیکل گوڈز وغیرہ جو ہے ان کو 0 ایگزمپٹ کر دیا ہے نا جی، تو وہ خبر چھپی ہے کہ اس سے 20 سے 22 ارب روپیہ جو ہے وہ کم مل سکتا تھا اگر یہ اس کو 0 ریٹڈ نہ کرتے. لو جی سامعین کرام، ہم جرنلزم کی بھی ریڈ مارتے رہتے ہیں، جرنلسٹوں کی بھی، اور آج پھر ایک بڑا ہی ہلکا سا چھکا بال دیا کسی نے، اور میرا دل کر رہا ہے کہ اس پہ نا کریز چھوڑ کے باہر نکل کے شاٹ ماری جائے. اور وہ ہے ایک خبر جو بزنس ریکارڈر میں چھپی ہوئی ہے. بزنس ریکارڈر میں ایک خبر چھپی ہے کہ لاہور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایس ایم ای کو اس بات پہ قائل کرے گا کہ وہ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہوں، اور نالائق اور نکھید قسم کا رپورٹر جس کو اکانومی کی اور اسٹاک مارکیٹ کی تو یقیناً الف بے کا نہیں پتا. دادا خبر کس نے چھاپ دی؟ یہ بزنس ریکارڈر میں کسی نالائق رپورٹر نے دیہڑی لگائی ہوئی. دیہڑی کیا لگائی ہے جی، روزانہ کی ایک خبر دینی ہوتی ہے تاکہ ہماری حاضری لگے. اس نے کوٹا پورا کیا نا، اس نے کوٹا پورا کیا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ لاہور اسٹاک ایکسچینج کے ایم ڈی صاحب ماشاءاللہ فرماتے ہیں کہ جناب ہم ایس ایم ای کو اس بات پہ قائل کریں گے کہ وہ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہو. اس ایم ڈی کو بندہ چھتر مارنے شروع کرے. ایس ایم ای پاسبل ہے وہ لسٹڈ ہو جائے؟ یار یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہ نالائق، ناخید اور کرپٹ لوگ ہیں پاکستان میں جو ایسا نہیں ہونے دیتے. بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ 3 طرح کے اسٹاک مارکیٹ میں آپشن ہوتے ہیں ایس ایم ای کے لیے. ٹھیک ہے. نمبر 1 وینچر کیپٹلسٹ. میرے پاس پیسہ ہے، تمہارے پاس منصوبہ ہے، ہنر ہے، میرے پاس اسکل ہے، کوئی پلان ہنر ہے، پلان ہے، تم پلان بنا کے لاؤ اور مجھے قائل کرو. ٹھیک ہے. اگر تم مجھے قائل کر دیا میں نے تمہارے پروجیکٹ کے اندر پیسے ڈال دینے ہیں. اوکے. اگر تم نے قائل نہیں کر سکے تو تم اپنے گھر، میں اپنے گھر. ٹھیک. تو وہ پیسہ جو ڈوبتا ہے اس کا وہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ خود وینچر کیپٹلسٹ کو آپ قائل کریں گے تو وہ پھر اپنا پیسہ اپنی مرضی سے کرے گا، اپنے فیصلے پہ خوش رہے گا. اپنے فیصلے پہ خوش رہے گا. اوکے. ٹھیک ہے. اور جب اسے منافع آئے گا تو وہ بھی اپنے فیصلے پہ اور خوش ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے. دوسرا ہوتا ہے انویسٹمنٹ کمپنیاں، جیسے جے ایس کمپنی ہو گئی، جیسے اس طرح کی 5 7 10 15 20 کمپنیاں لسٹڈ ہیں جو انویسٹمنٹ کرتی ہیں. وہ لوگوں سے پیسے لیتی ہیں کہ دیکھو ہم انویسٹ کریں گے، ہم بڑے ترم خان ہیں، ہم بڑے نوڈی خان، ہمیں بڑا پتہ ہے، تو ہم آپ پیسے دیں، ہم اس کو انویسٹ کریں گے اور آپ کو پروفٹ دیں گے. ان کے پاس بھی اربوں روپیہ ہوتا ہے. اوکے. لیکن یہ تو ہو گئے نا جو انڈیویجول جو فیصلہ کرتے ہیں، ان کو آپ سائڈ پہ کر دو. ٹھیک ہے. اوکے. ایک کاؤنٹر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہر اسٹاک ایکسچینج میں ایس ایم ای کاؤنٹر. ایس ایم ای کاؤنٹر. ٹھیک ہے. ایس ایم ای کاؤنٹر کے اوپر آپ اگر چھوٹا سرمایہ آپ کو چاہیے، یعنی اس وقت جو پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت جو خرچہ آ جاتا ہے نا ایک لسٹنگ کے اوپر،
وہ اگر آپ کو 15-20 کروڑ روپیہ نہیں اٹھاتے نا تو وہ خرچہ جو ہے وہ وائبل ہی نہیں ہونے دیتا آپ کی اس لسٹنگ کو. اب ایک کمپنی کو چاہیے 50 لاکھ یا کروڑ یا 2 کروڑ روپیہ یا 2.5-3 کروڑ روپیہ, وہ لسٹنگ کا خرچہ ہی نہیں اٹھا سکتا سامعین کرام, لہٰذا چھوٹی کمپنی نہیں جاتی وہاں پہ. اتنا مہنگا کر دیا انہوں نے, یہ بڑے جو ہیں نا انہوں نے مل کے.